بزرگ حضرت مولانا حکیم نسیم صاحب جو بہار کے علاقے کے رہنے والے تھے لیکن بنگلور میں طویل زمانے سے رہتے تھے، آج ان کا وصال ہوا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حکیم نسیم صاحب یہاں بھی 1 سے 2 دفعہ تشریف لائے تھے اور میری بھی ان کی کئی ملاقاتیں رہی۔ حج کے سفر میں بھی ان سے ملاقات رہی۔ وہ تکوینی امور سے متعلق اہل اللہ میں شامل ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے نظام کو قائم و دائم رکھنے کے لیے ایک سلسلہ تکوین کا اور ایک سلسلہ تشریع کا قائم کیا۔ تکوین یعنی دنیاوی امور، اس کے اوپر اللہ کے فرشتے مقرر ہوتے ہیں، یہ تو ہم کو معلوم ہے۔ بارشوں کے برسانے پر، کھیتیوں کے اگانے پر، کہیں حوادث کے لانے پر، کہیں اس کو روکنے پر۔ اسی طرح انسانوں میں سے بھی کچھ اہل اللہ کو اس کام کے لیے رکھا جاتا ہے، ان کو اہل تکوین کہا جاتا ہے۔ بزرگوں کے کلام کے اندر اس کا ذکر ملتا ہے اور اس کی دلیل قرآن کی وہ آیات ہیں اور وہ واقعات جو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر سے ملاقات کے لیے گئے تھے اور پھر وہاں سے ان حضرات کا کچھ سفر ہوا، کشتی میں سوار ہوئے، کشتی چل رہی تھی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی کو ایک جگہ سے توڑنا شروع کر دیا۔ ظاہر بات ہے کہ یہ کشتی کو توڑنے کا واقعہ علی العام یا علی الاعلان نہیں ہو رہا تھا کہ سب کو نظر آ رہا ہو۔ اگر سب کو نظر آتا تو سبھی پکڑ لیتے کہ حضرت آپ یہ کیا کر رہے ہیں، لیکن کشتی اندر اندر سے کھوکھلی ہو رہی تھی، نظر کسی کو نہیں آ رہا تھا۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ ان سے کچھ علم حاصل کرنے کے لیے گئے تھے اور ان کو دکھانا، وہ سمجھانا، وہ بتانا مقصود بھی تھا، اس لیے موسیٰ علیہ السلام کو نظر آ رہا تھا کہ حضرت خضر کشتی توڑ رہے ہیں، تو ان کو بہت غصہ آیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کیا آپ ہم سب کو غرق کر دینا چاہتے ہیں؟ کشتی ٹوٹے گی تو اندر سے پانی آئے گا اور پوری کشتی غرق ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد آگے چلے تو ایک جگہ پر کچھ بچے کھیل رہے تھے، تو حضرت خضر علیہ السلام آگے بڑھے اور ایک بچے کو اٹھایا اور اس کی گردن دبائی یا گردن سے پکڑ کر اٹھا کر چھانٹ دیا اور بچہ وہیں پر ختم ہو گیا۔ تو حضرت موسیٰ جو کشتی کا تختہ توڑا جانا برداشت نہیں کر رہے تھے، وہ ایک انسان کی ہلاکت کو کیسے برداشت کر رہے تھے، وہاں بھی انہوں نے ٹوکا اور کہا لقد جئت شیئا نکرا، آپ نے بہت بدترین کام کیا۔ پھر اس کے بعد آگے بڑھے اور ایک جگہ پر ایک شہر میں داخل ہوئے، جا رہے تھے تو وہاں پر ایک دیوار ایک گھر کی ٹوٹنے کے قریب تھی، گرنے والی تھی۔ حضرت خضر علیہ السلام آگے بڑھے، اللہ کی قدرت و طاقت اور اللہ کے حکم سے اپنا ہاتھ لگا کر اس کو ایسا ٹھیک کر دیا کہ وہ مضبوط ہو گئی۔ یہ تکوینی امور ہے، کسی کو مار دینا، دیوار کا ٹھیک کر دینا یا کشتی کے تختوں کو توڑ دینا، اس میں اللہ کی حکمتیں ہوتی ہیں، اللہ کی مصلحتیں ہوتی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو اس علم سے کوئی تعلق نہیں تھا، اللہ نے حضرت خضر کو اس کی ذمہ داری دی تھی
تو معلوم ہوا تکوینی امور پر انسانوں کو بھی رکھا جاتا ہے، اس لیے کہ اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے کہ حضرت خضر انسان تھے۔ ہاں اس میں اختلاف ہے کہ وہ نبی تھے یا نہیں تھے، لیکن اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے کہ وہ انسان تھے۔ تو دیکھو انسانوں کو کچھ ایسی ذمہ داریوں پر رکھا جاتا ہے، کہیں بارش برسانا، کہیں کھیتیاں اگانا، کہیں پر کھیتیوں کو اجاڑ دینا، کہیں پر زلزلہ برپا کر دینا، کہیں تیز بارشیں آ جانا وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی چیزیں ہوتی رہتی ہیں۔ تو کچھ اہل اللہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس ذمہ داری پر رکھتا ہے۔ اس کی دلیل میں نے یہ واقعہ آپ کو سنایا جو قرآن میں مذکور ہے۔ ایسے بہت سارے اکابرین گزرے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے تکوینی امور کی ذمہ داری دی تھی، ان کو اہل تکوین کہا جاتا ہے۔ دوسرے ہیں اہل تشریع، یعنی جن کو اللہ تعالیٰ شریعت کے احکام پر لوگوں کو چلانے کی ذمہ داری دیتا ہے، لوگوں کے قلوب کو صاف کرنے کی ذمہ داری دیتا ہے، تزکیہ نفوس کی ذمہ داری دیتا ہے، اخلاق و اعمال کے سدھارنے کی ذمہ داری دیتا ہے۔ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام یہی لے کر آتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ان کے جانشین اور وارثین جیسے جیسے ہوتے ہیں اسی طرح وہ اس کام کو انجام دیتے رہتے ہیں۔ یہ سلسلہ دنیا میں بالکل ظاہر و باہر ہے۔ پہلا سلسلہ ذرا چھپا ہوا ہے اور یہ سلسلہ بالکل واضح اور ظاہر ہے۔ یہ دونوں سلسلے اللہ نے دنیا کے اندر قائم کیے اور دونوں چل رہے۔ حکیم نسیم صاحب انہوں نے خود مجھے کئی دفعہ کہا کہ ان کو تکوینی امور پر مقرر کیا گیا، ایک بار نہیں بہت دفعہ ان جب بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں تو اس وقت ان کی یہ بات سامنے آئی۔ پہلے انہوں نے یہ کہا تھا کہ مجھے چند علاقوں کی ذمہ داری دی گئی، لیکن بعد میں ایک دفعہ انہوں نے یہ بھی کہا جب مکے میں میری ملاقات ہوئی تھی کہ مجھے پورے عالم کے تکوینی امور سے متعلق ذمہ داری دی گئی۔ اب وہ کیا ذمہ داری تھی اور انہوں نے کیا کیا وہ تو وہ جانے، اس لیے کہ اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ لیکن یہاں پر ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اہل تکوین جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں ان سے تشریعی امور سے متعلق زیادہ فائدہ لوگوں کو نہیں پہنچتا، اس لیے کہ وہ ان کی ذمہ داری ہی نہیں، ان کا کام تو وہ ہے جو بتایا تکوینی امور سے متعلق، وہ تکوینی امور کا کام انجام دیتے ہیں۔ رہی تشریعی بات، لوگوں کی ہدایت، لوگوں کے ارشاد کا سلسلہ، اصلاح و تربیت کا نظام، اخلاق کی اصلاح، اعمال کی اصلاح، یہ جو کام ہے یہ اہل تشریع سے لیا جاتا ہے۔ اور اس قسم کے جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں ان سے ایک کام عموماً ہوتا نہیں، بلکہ وہ بات ایسی کریں گے کہ ہم کو سمجھ میں نہیں آئے گی، یعنی ان کی باتیں کسی اور عالم سے تعلق رکھنے والی ہوتی ہیں، عام لوگ ان کی گفتگو نہیں سمجھ پائیں گے، اور جب گفتگو ہی نہیں سمجھ میں آئے گی تو اسلام و تربیت کا نظام کیسے چلے گا؟ چنانچہ مولانا حکیم نسیم صاحب وہ یہاں بھی تشریف لائے تھے اور انہوں نے ایک مجلس کے اندر کچھ گفتگو کی تھی، تو مجھے یہاں کے کئی طلباء بلکہ اساتذہ نے کہا ہماری تو پیٹ بھی پلے ہی نہیں پڑی بات۔ تو میں نے یہی کہا کہ بھائی اس لیے نہیں پڑی کہ ان کی گفتگو تو کچھ اور انداز کی ہوتی ہے۔ تو یہ اس لیے وضاحت کر رہا ہوں کہ ایسا سمجھ کر رکھنا چاہیے کہ اہل تکوین سے ہدایت اور تشریع اور تزکیہ نفوس و اصلاح اس کا کام نہیں ہوتا، بلکہ وہ کسی اور کام کے لیے پیدا کیے جاتے ہیں، وہی کام ان سے ہوتا ہے۔ اب دیکھیے حضرت موسیٰ اور خضر کا جو واقعہ ہے اس کے اندر بھی یہی پہلو آپ کو نظر آئے گا۔ اللہ نے ان کو جو بتایا انہوں نے کر دیا، دیوار ٹھیک کر دو، انہوں نے ہاتھ لگائی اور ٹھیک ہو گئی۔ کہیں اللہ نے ان کو بتایا کہ اس
کشتی کے تختے ذرا توڑ دو. اس میں ایک حکمت تھی، ایک نصیحت تھی، بعد میں انہوں نے اس کا اظہار کیا جس کا ذکر قرآن میں تفصیل کے ساتھ موجود ہے. اور یہ ساری باتیں ذکر کرنے کے بعد اور اس کی حکمتیں اور مصلحتیں واضح کرنے کے بعد حضرت سیدنا خضر علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا تھا وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي، یہ میں نے اپنی جانب سے نہیں کیا تھا، یہ سب اللہ کا حکم تھا، یہاں ایسا کرو، یہاں ایسا کرو، وہاں ایسا کرو. اب وہ دیوار ٹھیک ہو گئی تھی، گرنے والی تھی، ٹھیک ہو گئی تھی. وہ جن کی دیوار تھی وہ سو رہے ہوں یا کہیں گئے ہوئے ہوں، آ کے دیکھ کے تعجب کر رہے ہوں گے، ارے کیسا ٹھیک ہو گیا بھائی، میں نے تو کسی کو بلایا نہیں تھا، میں نے تو کسی کو دیوار ٹھیک کرنے کی ذمہ داری نہیں دی تھی، لیکن یہ دیوار ٹھیک کیسے ہو گئی؟ اسے سمجھ میں نہیں آیا ہوگا آخر تک بھی، لیکن ہو گیا کام. اب وہ کشتی کے تختے ٹوٹ گئے. موسیٰ علیہ السلام کو تو نظر آیا، کسی اور کو نظر نہیں آیا. اگر نظر آتا کشتی والوں کو تو وہی وہ کھڑے ہو جاتے ان کے خلاف. اسی طرح وہ بچہ جو قتل ہو گیا، اگر سب کو حضرت خضر پکڑ کر مارتے ہوئے نظر آتے تو کیا وہاں کی دنیا خاموش بیٹھی رہتی؟ ظاہر ہے کہ نہیں بیٹھی رہتی. معلوم ہوا کہ وہ کسی کو نظر نہیں آ رہا تھا، وہاں تو بس اتنا نظر آیا ہوگا کہ ایک بچہ کھیل رہا تھا، کھیلتے کھیلتے مر گیا. اب لوگ بول رہے ہوں گے ارے بھائی کیسا مر گیا، ابھی تو کھیل رہا تھا، بڑا اچھا تھا، ایسا تھا ویسا تھا، ابھی تو نکل کر گھر سے آیا تھا. اماں بھی اور ابا بھی اور خاندان والے بھی پریشان ہوں گے، ان کو نہیں پتا کہ کیا ہوا. قرآن میں یہ واقعہ نہ آتا تو کسے پتا چلتا؟ ایسے واقعات دن رات ہوتے رہتے ہیں. یہ نظام ہے، کائنات کا نظام ہے. اس نظام کے اندر یہ سب کچھ ہوتا رہتا ہے. اور پھر جیسے اس عالم کے اوپر یعنی اس زمین کے اوپر یہ نظام ہم دیکھ رہے ہیں، ایک نظام اس زمین کے نیچے بھی چلتا ہے. کوئی مر رہا ہے، اس کو دفن کیا جا رہا ہے، دفن ہوتے ہی وہ برا ہے تو اس کے لیے کوئی اور انتظامات ہو رہے ہیں. جہنم کی تیاری کرنے والے فرشتے اس کے لیے جہنم تیار کر رہے ہیں اور جہنم کی کھڑکی کھول دے رہے ہیں، جہنم کا بچھونا بچھا دے رہے ہیں اور پھر اس کے لیے اور عذابات کا سلسلہ جاری کر دے رہے ہیں. اور کوئی نیک آدمی، نیک بخت انسان مر کر وہاں گیا، ہم تو گڑھے میں دفنا کے آتے ہیں لیکن وہاں کچھ اور نظام اللہ کے فرشتے شروع کر دیتے ہیں. اللہ کے حکم سے اس کی قبر کو وسیع کر دیا جاتا ہے، جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، جنت کا بچھونا بچھا دیا جاتا ہے، جنت کی خوشبوئیں اور اس کی لپٹیں آنی شروع ہو جاتی ہیں اور اس کو اٹھایا جاتا ہے، بٹھایا جاتا ہے، پوچھا جاتا ہے، پھر سلا دیا جاتا ہے اور پھر یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ تو سو جا، آرام کے ساتھ میں سو جا. اب یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے وہ مجھے اور آپ کو کہاں نظر آ رہا ہے؟ بھائیوں، جب دنیا ہی کے اندر رہتے ہوئے واقعات ہوتے ہیں تو ہم کو پتہ نہیں چلتا، تو پھر جو اس عالم کے پار ایک دوسرے عالم کے اندر ہونے والی باتیں ہیں وہ آخر کیسے نظر آ جائے؟ یہاں سے ان لوگوں کی اپنی غلط فہمی دور ہو جانی چاہیے جو یہ کہا کرتے ہیں کہ عذاب قبر اگر حق ہے، ثواب قبر اگر حق ہے تو نظر کیوں نہیں آتا؟ جواب یہ ہے کہ تم کو دنیا میں کیا نظر آتا؟ جب دنیا ہی میں نظر نہیں آ رہا ہے اور پوچھ رہے ہیں آخرت کا معاملہ، پوچھ رہے ہیں برزخی احوال کا قصہ، تو وہاں کی چیز یہاں کیسے نظر آ جائے گی؟ وہاں سب کچھ ہوتا ہے. اور یہ بھی حدیثوں میں آتا ہے کہ جب کوئی انسان مرتا ہے وہاں اعلان ہوتا ہے. ہمیں کیا خبر کہ کیا اعلان ہو رہا ہے؟ حدیثوں میں اس کا ذکر آیا. اعلان ہوتا ہے کہ آج فلاں آدمی کا انتقال ہوا اور وہ عالم دنیا سے اس عالم برزخ میں آنے والا ہے. اب وہاں جب اعلان ہوتا ہے تو اس کے جاننے والے، پہچاننے والے، رشتہ دار، قبیلے کے، کنبے کے جو کچھ اسے جاننے والے ہوتے ہیں وہ سمجھ کر انتظار میں لگ جاتے ہیں، وہ آج ہمارا فلاں آدمی آ رہا. یہاں رونے والے روتے ہیں، وہاں خوش ہونے والے خوش ہوتے ہیں.
یہاں جو جن کو چھوڑ کے وہ جا رہا ہے وہ تو روتے ہیں، اور جو وہاں پر یہ اعلان سنتے ہیں وہ خوشیاں مناتے ہیں کہ بہت اچھا ہوا آج ہمارا آدمی آ رہا ہے۔ اب وہاں اماں خوش، ابا خوش، بھائی خوش، بہن خوش، اور پڑوس والے خوش، رشتے دار خوش، جاننے والے پہچاننے والے خوش، اور شیخ صاحب جا رہے ہیں تو کوئی مرید پہلے جا چکا ہے تو وہ خوش، آج ہمارے شیخ صاحب آ رہے ہیں، میں تو پہلے ہی آ گیا تھا اب میں آ رہا ہوں، اور کوئی استاد بعد میں جا رہا ہے تو اس کے جو وہاں شاگرد پہلے پہنچے ہوئے وہ خوش۔ بھائی ایک نظام ہے اللہ کا، حیرت انگیز نظام ہے، یہ سب کچھ ہو رہا ہے لیکن ہماری آنکھیں ان کو دیکھ نہیں سکتی۔ اللہ جتنا دکھانا چاہتا ہے اتنا ہم دیکھتے ہیں، اور جو نہیں دکھانا چاہتا تو ہمیں کچھ پتہ نہیں چلتا۔ یہ کائنات کا سلسلہ چل رہا۔ تو حکیم نسیم صاحب کی اطلاع آئی تو میں نے اس کی خبر دی، اور اس کے ساتھ کچھ بات یاد آ گئی ان سے متعلق، تو اس کو میں نے عرض کیا کہ یہ سلسلے دنیا میں اللہ نے اس طرح جاری کیے